بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. سورة برکت کے لیے تشریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے 10 ہونے والا ہے. گزشتہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی شان معجزات کے اعتبار سے یہ بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر کے روح اللہ کے اذن سے پھونکتے. دوسری تھی مادر ذات اندھے کو شفا دیتے، کوڑ کی بیماری والے کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے. یہ 4 خصوصی معجزے. اور 5ویں تھی کہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں کیا ذخیرہ کرنے والے ہیں، کیا کھا کر آئے ہیں، کیا کھائیں گے، سب بتا دیں. آیت نمبر 49 چھٹویں شان بیان ہو رہی ہے. وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اے میری قوم میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے، یعنی توریت. موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. ہر نبی کی یہ شان ہے کہ آتے بعد میں ہے، اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی سچائی اور ان کی تصدیق کرنا ان کی رسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داری. اسی سے ایک عقیدہ ہمیشہ کے لیے آپ ہم سب رکھیے کہ سچوں کو مان کر ہی آپ سچے ہو سکتے ہیں. سچوں کو ریجیکٹ کر کے آپ سچے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ سچے پریزنٹ ہو یا پاسٹ. ہر سچے کی تائید کرے. ہر نبی کی یہ شان ہے کہ اپنے پچھلے نبی کی تائید کرے اور تصدیق کرے. وہ مصدق بولتے ہیں تصدیق کرنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کی تصدیق فرماتے ہیں. 8ویں پوزیشن پر بتا رہے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میری قوم، چونکہ قوم یہودی تھی، حضرت یعقوب کی نسلوں کی تھی، موسیٰ کے ماننے والی یہودی قوم تھی، تو ان کے لیے جو ہے مچھلی، ہفتہ کے روز کا مسئلہ ہے، مچھلی جو ہے حرام کر تھا ان کے اوپر. شکار کی غربت تھی ان کے لیے، اونٹ کے گوشت کی غربت تھی، بہت سارے ایسے تھے جو تھی. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنو وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے لیے بعض اس چیز کو حلال کروں گا جو تیرے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. نبی کے پوزیشن اور اختیار کو سمجھیے کہ میں حلال کروں. نبی مجبور نہیں ہوتا ہے، نبی شان کے ساتھ آتا ہے. نبی کو مجبور نہیں سمجھنا چاہیے. نبی کہتے ہی ہیں اس کو جو مخلوق میں شان والا ہوتے ہیں، وہ مخلوق ہوتے ہیں، وہ خلق نہیں میں سے، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے بڑی شان ملتی ہے. چنانچہ اللہ پاک نے یہ شان دیا عیسیٰ کو کہ جو موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا وہ آپ حلال کرا دیں. تو اس سے موسیٰ کی بھی شان نظر آ رہی ہے، عیسیٰ کی بھی شان نظر آ رہی ہے. تو نبی کو حلال و حرام کا اختیار بھی ملتا ہے، کیونکہ نبی چنندہ ہوتے ہیں خلق میں. نبی سلوشن کے لیے آتے ہیں، پرابلم کے لیے نہیں آتے. جو حالات اور تقاضے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے سلوشن بتانا امت کو، یہ نبی کی رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آگے اللہ 8ویں یا 9ویں شان بیان فرما رہا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانی لے کر آیا. خود بڑی نشانی تھے وہ عیسیٰ، خود بڑی نشانی تھے. بغیر باپ کے پیدا ہونا کتنی بڑی نشانی ہے. اور ایک عام مخلوق اگر ہو تو بھی نشانی ہے. نبی بن کر کے آئے تو یہ بہت بڑی بات ہے. 40 دن کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 40 دن میں
ارشاد فرما رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی کتاب، مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ میری ماں پر تہمت لگاتا ہے، اور بیٹے ہونے کی پوزیشن سے نہیں بول رہا ہوں، نبی کی پوزیشن سے بول رہا ہوں۔ 40 دن کے تھے وہ، عائشہ ایک دم تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے، منظر کیجیے، وہ تکیے پہ جو سلایا تھا نا، تو تکیے پہ ایک دم یہ رکھ کر کے جیسے آج بیٹھتے ہیں ہم لوگ کبھی، عائشہ بیٹھ کے وہ ہے چل میری ماں کی طرف مت دیکھ، میری طرف دیکھ۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ 40 دن کا بچہ اتنی صحیح عربی بول رہا ہے، اتنی صحیح بولی بول رہا ہے، پریشان ہو گئے۔ یہ خود ذات حضرت عیسیٰ کی بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی مجبور نہیں ہوتا ہے، نبی مختار ہوتا ہے، اور مختار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مطلب ایک پرسنلی مختار ہوتا ہے، خدا کا گفٹ کیا ہوا اختیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ انعامات اور احسانات ہوتے ہیں۔ لہٰذا نبی جب چنندہ ہے اللہ کی طرف سے تو ان چنندہ ہی سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمائیں فاتقوا اللہ واتقون، تو ڈرو اللہ سے اور مانو میری بات۔ واتقون، ڈرنا تمہیں اللہ سے ہے اور ماننا میری بات ہے، کیونکہ میں نبی ہوں اور اللہ کو ڈرانے کے لیے میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر اور خوف کیسا پیش کرنا، اس کے لیے میں ہی ہوں۔ تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری بات، مانو میری۔ ان اللہ ربی و ربکم، سنو بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ اگر کہتے کہ تم سب کا رب ہے تو ہمارے تمہارا رب کون ہے، تو پہلے ہی اس کا دفاع کرتے۔ میرا بھی رب ہے یعنی میں بھی مانتا ہوں اللہ، میں اتنا پوزیشن دکھانے کے باوجود، معجزہ دکھانے کے باوجود میں نہیں ہوں، میں خود رب العالمین کا ہوں، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تو تم کیوں نہیں مانو گے رب کو؟ فاعبدوہ، چلو سب مل کر اسی کی عبادت کرو، واہ سب مل کر اسی کی عبادت کرو۔ ہاں صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی جو تم مطالبہ کرو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ اتنا بڑا تمہارے سامنے پوزیشن والا کہہ رہا ہے کہ میں بھی عبادت کروں، تم سب بھی عبادت کرو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، لیکن اتنا اتمام حجت کرنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان یہودیوں سے، ان کافروں سے کفر کا احساس کیا، دیکھا کہ ماننے والے ہیں، تو قال، تو جو ماننے والے تھے ان کے وہ 12 جنے تھے، جو ماننے والے تھے روایت اور تفسیر کی بنیاد میں 12 لوگ تھے، کہہ پڑے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قوم کثرت اور میجارٹی نہ ماننے والوں کی کفر کا، انکار کا پورا اندیشہ ہو چکا، یقین ہو چکا ہو، تو اپنے ماننے والوں سے کہے من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے واسطے؟ قال الحواریون، تو ان کے جو ماننے والے حواری تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو حواری بولتے ہیں، جو 12 افراد تھے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، ہم اللہ کی مدد کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ مراد ہے کہ دیکھیے یہاں پر لفظ پہ غور کیجیے، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اللہ محتاج ہے، معاذ اللہ ہے، مطلب یہ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے چنندہ ہے، آپ کی خاطر ہمیں ایمان ملا ہے، ہم اللہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں تن من دھن سے، تو اللہ کے مددگار، اللہ محتاج نہیں ہے، مطلب اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے وہی اللہ کا مددگار ہے۔ تو الفاظ کی نسبت کا معنی مفہوم سمجھنا چاہیے، پھر فتوے وغیرہ لگانے چاہیے۔ اچھا ایک اور بات، نبی اعلیٰ ہوتا اور امتی نبی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی، تو سوال یہ ہے کہ جب نبی اعلیٰ ہے تو نبی کیوں اعلیٰ ہو کر ادنا سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اعلیٰ ہو کر ادنا سے مدد مانگ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں عبداللہ، جب یہ خود پوزیشن والے ہیں، ان کا ڈائریکٹ کنیکشن خدا سے ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر کون مدد کرے گا؟ ایک خاطر والے عیسیٰ، تم تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی مظہر ہو، تم کو کیا ضرورت پہنچی ہے؟ تم تو وحی والے ہو، اللہ کے لیے ہو سکتا ہے میری مدد کرے گا اگر صرف ہوتی یہاں پر بات تو چلو ٹھیک ہے، سپورٹر مراد ہے، لیکن اللہ کی خاطر مدد کرے گا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تو حضرت عیسیٰ امتیوں سے زیادہ ہے۔ ایک عقیدہ مل گیا کہ جو اللہ کے رسپیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگنا چھوٹے بڑے بنیاد پر نہیں ہے، مدد کے وہ اہل ہیں اس لیے مدد مانگی جائے، مدد کے وہ اہل ہیں اس لیے مدد مانگی جائے۔ تو مدد مانگنا اللہ کے محبوب بندوں سے نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے،
لہذا ہرگز نہیں ایسا ہونا چاہیے نہیں اللہ کو چھوڑ کر کے دوست سے مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے شرف الدین بابا سے مانگ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کے نہیں مانگ، اللہ کے واسطے مانگ رہے ہیں. نہیں آج بھی آپ کے آزو بازو میں لوگ آتے ہیں تو کیا دے دو اللہ کے نام پر، مانگ رہے ہیں آپ سے لیکن دیکھیے اللہ کے واسطے مانگ. یہ جو مانگ ہے یہ اللہ ہی کی خاطر ہے. نہیں دے دو اللہ کو چھوڑ کر، ایسا نہیں بولتے ہیں ورنہ پھر بگا دیں گے آپ، اس لائن میں نہیں آنا اللہ کو چھوڑ کر. صحیح ہے. تو یہ نبیوں کی خود سنت ہوئی اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگنا. اللہ پاک آگے فرماتا ہے جب حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، آپ کے وسیلے سے ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جاؤ، ہم کم ہیں لیکن اہم ہیں، آپ گواہ ہو جاؤ کہ ہم جھکنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پر اسلام قبول کیے، ہم جھکنے والے ہیں اللہ کے. اور ربنا آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لاتے ہیں اے پروردگار اس چیز ان چیزوں پر جن چیزوں کو تو نے عیسیٰ پر نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم عیسیٰ کی اتباع کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، پروردگار عیسیٰ کی رسالت اور اس کے ذریعے سے تیری توحید کی گواہی دینے والوں میں ہمیں شامل فرما دے. فاکتبنا، لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے، گواہی دینے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمیں لکھ دے. ہم کم ضرور ہیں لیکن جن جن لوگوں نے گواہی دی ہے نبیوں کے حوالے سے ان تمام میں ہمیں بھی لکھ دے. یہ ہوتا ہے ایمان کا اسٹیٹس. جب دل میں ایمان نقش کر جاتا ہے نا تو آپ پرسنل پہلو ہی کثرت نظر آنے لگتے، ایک انیک نظر آنے لگتے، ہاں کم اہم نظر آنے لگتے. دیکھ رہے ہیں یہ 12 لوگ تھے لیکن دیکھیے کیسا ٹوٹ پڑے گواہ اور کہہ پڑے کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما دیں. تو آیت نمبر 54 دیکھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا، دھوکہ دینا چاہا، کافروں نے مکر کیا. اب یہاں پر ایک عربی جملہ جانا، سیم مکر بولتے ہیں دھوکہ. عرب کی زبان میں خفیہ چیز، چھپی ہوئی بات، چھپ کر کے جو بات کرنا اس کو مکر بولتے ہیں. اس کی 2 قسمیں، اچھی بات کرنا اور بری بات کرنا. لیکن عموماً مکر کا جو تعلق ہے وہ شر ہی سے تعلق رکھتا ہے. مکار بولتے ہیں نا، مکار کہیں کا، تو اچھے کو نہیں بولتے مکار، دھوکے باز. مکار اسی سے، جیسے قول کہنے کو بولتے قوال، بہت بولتے ہیں. یہ مطلب میرے کرم کا، میرے پیر کا، جب تک پیسہ آ رہا میرے پیر کا، پیسہ آنا بند ہو گیا بولنا بند کر دیا. یہ اس لیے قوال ہے، اللہ کی رضا کے لیے گاتے نہیں، پیسے کی خاطر کا. قوال، مکار. تو مکر بولتے ہیں اب عمومی طور پر دھوکے کے لیے. اور دھوکے کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے یوز نہیں ہو سکتا لیکن قرآن میں یوز ہوا. اب یہی علم ہے یہاں پر دیکھیے، وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا. تو یہ تو طے ہے، ٹھیک ہے، کافروں نے مکر کیا ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اب کیا کریں گے ترجمہ؟ اللہ نے بھی مکر کیا. اگر ایسا کریں گے تو ایمان ہی چلا جائے، کیونکہ اللہ دھوکہ دینے سے پاک ہے. کیونکہ دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے؟ سامنے والے سے خطرہ ہو، دھوکہ کا پہلو عجز ہو، عاجز ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، تب دھوکہ وغیرہ کا پہلو. صحیح ہے، آپ سے ہمیں دھوکہ کا خطرہ ہو تو مکر کا پہلو. تو دھوکہ مکر یہ جو ہے خطرہ، اور اللہ تو حکم الحاکمین ہے، وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے. وہ کہیں کو مکر کرے گا، وہ کہیں کو دھوکہ دے گا، وہ تو خالق ہے، مالک ہے. لہذا مکر کی نسبت یہاں پر نوٹ کیجیے گا. مکر کی نسبت سے مراد جیسے پہلے پارے میں کیا تھا، مذاق کا لفظ اللہ کے لیے یوز نہیں کر سکتے. لیکن اللہ پاک اللہ یستہزئ بہم، استہزاء فرماتا ہے. میں نے کہا مراد وہاں پر اللہ کافروں کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے. تو مذاق ہی کا لفظ اللہ کے لیے بھی یوز کیے لیکن بدلہ کا ایڈ کر دیا تاکہ شان توحید کے موافق پتہ چلے. تو ترجمہ کرتے وقت یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، ترجمہ کرتے وقت یا پڑھتے وقت اس بات کا لحاظ کیجیے گا کہ اللہ کی شان برقرار رہے، یہی قرآن کا مقصد ہے. رسول کی شان برقرار رہے، یہی قرآن کا مقصد ہے. کہیں ایسا نہ کہ لفظ کو دیکھ کر ترجمہ آپ کر دے اور کہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے اور کلام الہی میں شان توحید کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو مکر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، لیکن جب نازل ہوتا تھا تو عرب میں خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب جو ہے اللہ کے لیے مکر کا استعمال نہیں کریں گے. ایسے ہی جیسے رائنا کا استعمال روک دیا گیا آیت نمبر 104 میں سورہ بقرہ میں کہ صحابہ رائنا نہ کہو، حالانکہ اچھی نیت سے بولے جاتے لیکن رائنا
غلط میں یوز ہونے لگا. تو ایسے ہی مکر اگرچہ خیر میں یوز ہوتا ہے اور ہوتا تھا، لیکن اب عمومی طور پر مکر کا استعمال غلط میں یوز ہونے لگا، دھوکے میں یوز ہونے لگا. تو اب ترجمہ کریں گے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، چھپی ہوئی بات کی. تو خفیہ تدبیر میں دھوکے کا پہلو نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خفیہ مانے چھپا ہوا، تدبیر مانے تدبیر، اللہ تدبیر فرمانے والا. ایک ترجمہ یہ، اور دوسرا ترجمہ یہ کیجئے کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ ان کے مکر کا بدلہ دے گا. یہ دوسرا ترجمہ دیکھیے گا، لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، شان توحید کو برقرار رکھنے کے لیے لفظ کا ترجمہ یہ کیا. لفظ کا ترجمہ مکر کا ترجمہ مکر، ورب کا صیغہ ہے، مکر ورب کا صیغہ. جیسے قال اللہ، اللہ نے کہا، تو مکر اللہ، اللہ نے مکر کیا، یہ ترجمہ ہوگا. لیکن نہیں، یہ شان توحید کے خلاف ہونے کی وجہ سے ترجمہ کریں گے اللہ نے ان کافروں کے مکر کا بدلہ دی. تو بدلہ بڑھا دیں گے اب تو شان توحید بھی برقرار، ہمارا ایمان بھی برقرار. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنے اور سننے اور مطلب ٹرانسلیشن کرنے میں شان توحید اور شان رسالت دونوں کو برقرار رکھنا چاہیے، تب جا کر کے مطلب صحیح ایکسپلین ہوگا اور صحیح ایمان برقرار رہے گا. اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خفیہ تدبیر فرمانے میں سب سے بہتر ہے. خفیہ تدبیر فرمانے میں سب سے بہتر ہے، یہ اب دوسرا ترجمہ. اور اللہ مکاروں کو بہتر جانتا ہے یا بہتر بدلہ دینے والا. اللہ بہتر بدلہ دینے والا ہے، جو جیسا جس طرح کریں گے اس کا. خفیہ تدبیر اگر سمجھ گئے ہیں تو یہی ترجمہ کیجیے، علمی ترجمہ. اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. آگے فرماتا ہے آیت نمبر 55، اس قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو میرے حبیب سبحان. جب اللہ پاک نے ڈائریکٹ اپنی صفات کے ساتھ عیسیٰ سے ارشاد فرمایا انی متوفی کا، یہ لفظ بھی دیکھیے گا، آج بڑا علمی لفظ سوال ہے. متوفی یہ وفات سے ہے، واو فا یا وفیون، پورا پورا، جیسے وفا کرنا بولتے ہیں، ارے آپ بے وفا، اس کا مطلب نہیں مر گئے آپ. وفا مطلب پورا پورا کرنا، کوئی بھی عمل پورا کرنا. سمجھ رہے آپ؟ تو وفات اسی سے ہے، عمر پورا ہو گیا، عمر پوری ہو گئی، یہ ہے اصل. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے اٹھایا اس وقت 33 عمر تھی، 33 عمر. اور یہ آپ بھی اور ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمر پوری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اب انی متوفی کا ترجمہ سے بہت سارے لوگ پھسل گئے کہ میں وفات دینے والا. اب وفات مطلب موت دینے والا نہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ میں تیری عمر کو پورا کرنے والا، میں تیری عمر کو پورا کرنے والا ہوں. فرق یہ ہے کہ ابھی یہاں قوم ستا رہی ہے، یہاں نہیں رکھوں گا، اٹھا لوں گا. چنانچہ آگے کی عبارت خود دیکھیں، انی متوفی کا ورافعک الیہ. رافع مانے اٹھانا، رفع سے اٹھانا، رفعت بلندی اٹھنے کو. تو ورافعک، اے عیسیٰ میں تیری عمر پورا کرنے والا ہوں اس طرح سے کہ تجھے میں اپنے پاس اٹھانے والا. کیونکہ اگر یہاں وفات مراد ہے تو وفات میں اٹھانا کہاں پایا جائے گا؟ وفات کے بعد تو وہاں دفن کیا جائے. سمجھ رہے نا؟ تو انی متوفی کا ورافعک الیہ، حضرت عیسیٰ کی زندہ ہونے کی بڑی دلیل ہے یہاں. صرف متوفی کا سے کچھ لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں. انی متوفی کا، دیکھو اللہ پاک کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کو بھی موت آنے والی ہے، حضرت عیسیٰ میں تمہیں موت دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا نہیں. اتنی متوفی کا اینڈ نہیں ہے، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنے پاس الیہ، مجھ تک یعنی اپنے پاس بلانے والا. مر کر تو سب اپنے پاس اللہ ہی پاس جانے والے، لیکن سب کو نہیں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ پروسیس ہے. مرنے کے بعد کفن دفن ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، برزخ میں رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے پاس چونکہ بلانے والا ہے. چوتھے آسمان پر اللہ پاک نے اٹھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ پاک نے اٹھایا، 33 سال کی عمر تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف فرما. 2 نبی اوپر ہے، 2 نبی نیچے ہیں. ادریس و عیسیٰ اوپر ہے، ادریس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. مذکور فی کتاب ادریس انہ کان صدیقا نبی، اس پر ورفعناہ مکانا علیہ. 4 نبی ہیں جن کو ظاہری طور پر بھی یعنی نیچرلی طور پر اس کو کہتے ہیں موت نہیں آئی. 2 اوپر 2 نیچے. حضرت ادریس و عیسیٰ اوپر ہے اور خضر و الیاس نیچے. خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ بھی نیچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. یہ سب جو ہے عرفات کے میدان میں آتے ہیں حاجیوں سے ملنے کے لیے. خدا کرے ہم گنہگار ٹچ ہو جائیں، خدا کرے ہم گنہگار ٹچ. اللہ پاک مدد فرمائے ہم سب کی.
دیدار نصیب فرمائے, ملاقات نصیب فرمائے. ان سب کو موت آنی ہے, اب اللہ بہتر جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, اتریں گے, خلیفہ شریعت محمدی ہوں گے, حضور علیہ السلام کی شریعت کو پھیلائیں گے, نبی ہو کر کے, رسول ہو کر کے. نوٹ کیجیے گا, بہت سارے لوگ اس کو ایکسپلین کرنے میں پھسل جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت بن کر آئیں گے, امتی بن کر کے آئیں گے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ان کی چھین لی جائے گی, یہ رسالت چھین لی جائے گی. نہیں, منصب نبوت اور منصب رسالت پر نہیں رہیں گے, نبی رہیں گے, رسول رہیں گے, لیکن کام محمدی کریں گے, کام شریعت محمدی کا کریں گے. یہ ہے اصل. رسول رہیں گے, نبی رہیں گے. رسالت اور نبوت چھینی نہیں جانے والی ہے, ولایت چھینی جا سکتی. رسول جو بن جاتا ہے وہ رسول ہی رہتا, نبی ہی وہ رہتا. کام محمدی کریں گے, وہ آئیں گے, شادی کریں گے, 40 سال تک رہیں گے, اولاد ہوگی, ساری چیزیں ہوگی. اور آج جو آپ حج کو جاتے ہیں, سبحان اللہ, چلیے مدینہ چلتے ہیں, باب السلام سے آپ نکل کر چلے, در رسول پہ پہنچ گئے ہیں, نگاہیں نیچے کی ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ لیفٹ طرف دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ, دیکھنے کے بعد پہلی سوراخ نظر آئی, وہ سوراخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ والی, جس سوراخ کے اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت لکھی ہوئی ہے یہ پہلے سوراخ کے اوپر. اور دوسرا سوراخ جب نظر آتا تو وہاں پر لکھا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ آیت جب لکھی ہوئی ہے تو سمجھیے اس سوراخ میں میرے آقا کا روضہ ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر کا سوراخ ہے, اس کے بعد حضرت عمر کا سوراخ. 4 سوراخ ہیں. کچھ لوگ پہلے ہی سوراخ کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنے لگتے ہیں. نہیں, وہاں پر نہیں پڑھا کیجیے, وہاں پر خالی جگہ ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کی بنیاد پر وہ جگہ نصیب فرمائی, وہ ان کے لیے جگہ رکھا. وہ جگہ سیکورٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, شادی ہوگی, بیاہ ہوگی, انتقال نیچرلی طور پر فرمائیں گے, اور پھر وہی روضہ رسول میں حجرہ پاک کے مصطفیٰ میں دفن ہوگا. اللہ پاک وہ منظر ضرور دکھائے گا ہمیں. چلیے پورا منظر آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرمایا اور آپ نے وہ کہہ لیا میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا, اٹھاؤں گا, وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور تجھے ستھرا رکھوں گا ہمیشہ کافروں سے. کتنا بھی وہ چلائے, اگر باپ کا ہے ایسا ہے ویسا, جو بھی کرنا ہے کر, کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے, ستھرا کرنا میری ذمہ داری. اعلان کر دیا, دل نہ توڑنا, جو بھی بکنا ہے بکے, ان بکنے والوں کو سزا ملے گی, اور دل نہیں توڑو گے تو جزا ملے گی. سزا رفعت دے وہ مطہر ہوگا, میں تجھے مطہر, میں تجھے پاک رکھوں گا ہمیشہ من الذین کفروا, کافروں سے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اور دیکھ سکون تو دے دیا میں نے الفاظ سے, جب میدان محشر کا قیامت کی کھڑی ہوگی تو سن ان لوگوں کو جن لوگوں نے تجھے مانا ہے, تیری شان تو چھوڑ, جن لوگوں نے تجھے مانا ہے, کافروں کو سامنے, یعنی جو نہیں مانا لیکن ضمانت پایا, ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے سامنے کھڑا رکھ کر کے الی یوم القیامت جاعل الذین اتبعوک فوق الذین, فوقیت کا تاج پہناؤں گا, کرامت کا تاج پہناؤں گا. نہ ماننے والوں کے سامنے کہوں گا دیکھ قلت کہتا تھا 12 گھنٹے ہیں, کیا ہوتا دیکھ آج ان لوگوں کو جب میں پہناؤں گا تاج کرامت, تاج فوقیت, تو وہ دیکھ کر کے افسوس کریں گے. تو اے عیسیٰ پریشان مت ہو, تیری پوزیشن تو میرے نزدیک طے ہے ہی. تیرے جو ماننے والے انصار اللہ بولے تھے ان کو میں کافروں کے مقابلے میں فوقیت عطا کروں. ثم الی مرجعکم, پھر مجھ تک ہی تم سب کا پلٹنا ہوگا. فاحکم بینکم, پھر میں فیصلہ کر دوں گا تم سب کے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون, ان تمام چیزوں میں جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہیں. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا, جو لوگ کفر کیے ہیں, فاعذب یعنی نبی کو نہیں مانے, نوٹ کیجیے گا, جو لوگ کفر کیے نبی کو نہیں مانے, فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ, میں اسے سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں. جتنا بھی چلا لے یہودی, جتنا بھی چلانا ہے چلا لے, لیکن وہ 5 سال تک کا پیریڈ ہوتا ہے, چلا لیتے, پھر چلے جاتے ہیں تو ساری کتاب بند ہو جاتی ہے, پھر آتے ہیں ایسے چلا رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم ایک خواجہ ہے, کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے, اور اب تک ہے اور جب تک رہے گا. الحمدللہ, دیکھ رہے ہیں نا, جب تک رہے گا. بڑے بڑے لوگ تاج پہن کر ان کی بارگاہ میں جا کر کے جھکے ہوئے. یہ ہوتی ہے خدا کی طرف سے حکومت. خدا کی حکومت یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کو وہ عطا کر دیتا ہے اور وہ بندہ جھک جاتا ہے تو اس کی حکومت دائمی بن جاتی ہے.
دائمی بن جاتی ہے. وہ رہتا ہے فقیرانہ لباس میں لیکن حکومت کرتا ہے مطلب دولت والے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے دنیا میں بھی عذاب دوں گا. یہ سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے کہ سوائے دوسروں کو برباد کرنے اور دوسروں کے خلاف بولنے، یہی تو سب سے بڑی بربادی ہے. گائے بھینس کو عزت دے رہے ہو یار، انسان کو مروا رہے ہو، استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی بربادی ہے. تم ہی ذرا سی گائے بھینس کی منزل میں تھوڑی دیر تک کے لیے رہو اور ایک سگی ماں کو کھڑی کرو، کتنی بھی کرپشن، کتنی بھی بہو کو وہ ستاتی ہو، اگر وہ گائے بھینس اس کو مارنے جائے گا تو گائے بھینس کو نہیں بچاؤ گے، ماں کو بچاؤ گے. ذرا بھی انسانیت ہوگی تو صحیح ہے کہ. لیکن آج دیکھیے انسان کو مارا جا رہا ہے. ہم مسلمان مرد عورت نہیں بتا رہے، مسلمان کی بات ہے، انسان کو مارا جا رہا ہے شبہ کی بنیاد پر. ابھی دیکھیے پھر کسی ایک مسلمان تاجر کو مارا صرف اس شبہ کی بنیاد پر کہ گائے بھینس لے جا رہے ہیں تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تاجر ہے وہ، تجارت کرنے والے، تجارت کرنے والے. ایسی لاچار حکومت، ارے قبر کے اندر سویا ہوا ہے غوث خواجہ غوث، ارے دور سے لوگ مانگتے ہیں تو مدد کر رہے ہیں. ایسا بن گیا تو زندہ ہو کر کے مدد نہیں کر پا رہا، خالی وارنے پہ وارنے جھوٹوں کا بھی کر رہا. ہاں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے وار بھی کر رہا اور پیچھے سے سائڈ سے ادھر ادھر کر رہا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے حکومت وہ ہے جو اللہ کی عطا ہو اور اس دائرے اور تصور میں ہو تو مخلوق کرتی ہے، لیکن وہ دائمی حکومت کا نام ہے، کرتی ہے مخلوق. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر کیوں تھی؟ انتقال فرما گئے تھے حضرت سلیمان، لیکن ایسے عالم میں بھی جنات خوف کا کر کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، نہیں تعمیر کر رہے تھے، انتقال کر گئے تھے. یہ ہوتی ہے حکومت. تو اللہ پاک جب عطا کرتا ہے حکومت تو اس عطا کا احساس کرنا چاہیے انسان کو. انسان اگر احساس کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ خوب عطا کرتا، ورنہ وہ مہلت دے رہا. جب پکڑ لے گا نا تو دیکھ ابھی تک قوما میں نا اٹل بہاری ابھی تک مرے نہیں. کیوں نہیں دکھ پا رہے ہیں؟ تو آپ کے بی جے پی کے ہیں، کیوں نہیں دکھ پا رہے؟ بڑے دگج لیڈر تھے، بڑے کامیاب لیڈر تھے، لیکن کچھ بھی نہیں بول پا رہے. ہے طاقت تو بلوا دے نا، وسائل اور ذرائع استعمال کر کے بلوا دے، کھڑا کر دے. نہیں، وہ اللہ ہے جو طاقت دینے والا، اللہ ہے جو حکومت دینے والا. اس لیے شرارت نفس ہے، باز آ جائیں ورنہ بڑی گرفت ہوگی. اللہ پاک فرما رہا جو کفر کرتے ہیں انہیں ہم دنیا میں بھی سخت عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اور سن وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. جب ہم پکڑیں گے تو میرے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور میرے ملوک ولی کو اگر ستاؤ گے تو ان کا مقابل چونکہ میں نہیں ہوں، وہ تو میرے محبوب ہیں. اللہ کو مقابل سمجھے ہوئے تب نہ جا کر کے چیخ رہے چلا رہے. کبھی مسعود غازی کے قبر کو توڑ دینا چاہیے، وہ قبر کو ختم کر دو، یہ چلا رہے ہاں یہاں پر مندر بننا چاہیے. کمال ہے، کیسا تیرا اللہ، کیسا تیرا گاڈ ہے، میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے گھر کی آپ کو نہیں بنا پا رہے. ہم تو صرف اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب مسجد بن جاتی ہے تو وہ تحت الثری تک مسجد ہے اور عرش اعظم تک مسجد ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. تو ہم صرف ہمیں امانت کی حفاظت کے لیے ہم کر رہے ہیں. عبادت اصل مقصود نہیں ہے، عبادت تو ہم گھر میں بھی کرتے ہیں، جب جہاں اذان ہو جاتی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت مقصود نہیں ہے. خدا کی وہ امانت ہے، اس کی حفاظت مقصود ہے. ورنہ وہ حفاظت ہو جائے تو نماز تو ہم یہی پڑھیں گے، ہم تو ایودھیا میں نماز پڑھنے تو نہیں جائیں گے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ جب فکس ہو جاتی ہے مسجد کے اعتبار سے تو ان المساجد للہ، وہ مسجدیں اللہ کی ہو جاتی ہیں، وہ اس کی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت کی حفاظت کرنا ایمان والوں کی شان ہے. تو ہم اپنے سنویدھان پر عمل کرتے ہوئے آواز اٹھا رہے ہیں، ہماری نفسانیت نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ سوامی کو نہ بولے، سبحان سوامی نہ بولے، کہیں بھی مسجد بنا سکتے ہیں. ہمارا یہ مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے جہاں مسجد بن جاتی ہے وہ مسجد ہی رہتی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ اسلام کہتا ہے مسجد اللہ کی ملکیت ہے، یہ ہمارا مذہب. البتہ تم کہیں بھی ہوا میں دیکھو کہہ دو، فضا کو دیکھو کہہ دو، اس کو سورج کو دیکھو کہہ دو، پانی کو دیکھو کہہ دو، تم جہاں بھی جاؤ وہاں کہہ دو تمہارا اللہ وہاں ہو. لیکن ہمارا اللہ مسجد، جب مسجد ہم جائیں گے، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ امانت ہے، ہم وہی پکارتے ہیں. مندر میں نہیں جاتے پکارنے. مسجد یہ تصور خدا کا مقام ہوتا ہے، اللہ کے خیال کا مقام ہوتا. تو اس خیال کی وجہ سے ہم آواز اٹھائے بابی مسجد کے. ورنہ نماز پڑھنا مقصود اگر ہوتا تو ہم نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہم کہاں روز جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، پھر وہاں گھر بنانا پڑے گا ہمارے. نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے، اللہ کی امانت کی حفاظت کرنا مقصود ہے. یہ ہے اصل خیر. اللہ نے فرماتا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو ایمان لائے ہیں نبیوں کے ذریعے سے
اور نیک عمل پر دائمی رہتے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ہم انہیں پورا ان کا اجر عطا کریں گے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا. صاف اعلان کر دیں اللہ فقیر ہے، عدل والا ہے، پسند کرتا ہے، مالدار ہے، ظالم ہے، پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. اے میرے حبیب یہ وہ بات تھی جو ہم آپ پر آپ کی پوزیشن کے اعتبار سے ہم تلاوت کر رہے ہیں. یہ معجزات کی نشانیاں وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور حکمت والا یہ ذکر تھا جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں. اب آگے جو آیت نمبر 59 آنے والا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی اور مزید شان ہے. اور ایک آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح. خلقہ من تراب کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون پھر مٹی میں کہا ہو جا تو ہو جا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت مریم کے اندر پھونکا اور کہا ہو جا تو ہو جا. تو حضرت عیسیٰ بھی عالم کن کے مظہر ہے اور حضرت آدم بھی عالم کن کے مظہر ہے. کن ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ملان سے پیدا کیا، ذریعہ بنایا. کن کا مظہر ہم نہیں ہے، کن کے مظہر حضرت عیسیٰ ہے. وہاں کہا کن ہو جا تو ہو. حضرت عیسیٰ کو بھی کہا کن تو ہو جا. تو عیسیٰ کی مثال بھی یہی ہے. لہذا اے ظلم و ستم عیسیٰ پر اس لیے کرنے والے کہ ارے تمہارا باپ تو ہے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارا یہ تو ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، جو بھکتیاں کس رہے ہیں، جملے جو کس رہے ہیں مریم پر، ایسا مت کر. کسنا ہے تو پھر آدم علیہ السلام پر بھی کستا ہے عیسیٰ سے پہلے کہ وہاں تو دونوں بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ہے. وہاں تو دونوں بھی نہیں ہے اگر کسنا ہے. تو یہ در حقیقت عیسائیوں کا رد ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پر انگلی اٹھائے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ حق تھا تیرے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی آپ سے مراد یہاں پر اے لوگوں یہ حق ہے تم سب کے رب کی طرف سے شک نہ کرنا. شک کرنے والوں کو میں نے وارن کر دیا ہے، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا. عیسیٰ میری نشانی ہے، عالم کن کی ایک نشانی. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو آپ سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، نیک بنائے، ایک بنائے، متحد بنا کر زندگی نصیب فرمائے. دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. جس طرح رمضان میں مسجدوں کو آباد کیے، عام دنوں میں بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے. مولا عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم